سب سے پہلے میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ جانتے ہوں کہ ایک میرا دشمن ہے اور 24 گھنٹے وہ میرے ساتھ ہے اور 24 گھنٹے وہ مجھے دیکھ سکتا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ سکتی. وہ مجھ پر وار کرتا ہے لیکن اس کے وار سے بچنے کے لیے میرے پاس طریقے موجود ہیں اور میں وہ طریقے نہیں کرتی. تو میں کہاں پر کھڑی ہوں؟ سوال ہے میرا آپ سے. تو میں کہاں پر کھڑی ہوں؟ ہلاکت کے گڑھے کے قریب. بالکل، ماشاءاللہ، بہت اچھا. اور کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا؟ میں کہاں پر کھڑی ہوں؟ میں اس کے وار سے نہیں بچ رہی. ٹھیک ہے. تو اس سے بڑی ہلاکت کوئی اور ہو نہیں سکتی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس ہلاکت سے بچا لے. اور آج انشاءاللہ تعالی ہمارے 9 لیکچرز کے بعد انشاءاللہ 10واں لیکچر آئے گا. آج میں آپ لوگوں کو کلاس والوں کو اسائنمنٹ بھی دوں گی انشاءاللہ تعالی. ایک اسائنمنٹ آپ لوگوں نے کر کے لانی ہے انشاءاللہ العزیز. تو آج میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم تھوڑا سا ڈیمو لے لیں. جتنا ہم نے پیچھے پڑھا ہم ان سب کو دیکھتے ہوئے آج تھوڑا سا سوچیں کہ ہم نے کیا پڑھ لیا اور تھوڑی سی ہم ریویژن بھی لے لیں انشاءاللہ تعالی. تو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ مقائد الشیطان. اور شیطان کون ہے؟ انسان کا ازلی دشمن ہے. اور اللہ کی پناہ کس طریقے سے لی جائے گی ہم یہی دیکھیں گے کہ اللہ کی پناہ اور نیکی جو ہے وہ شیطان سے حفاظت کا اصل راستہ انشاءاللہ تعالی بن جائے گی. شیطان نے عہد کر لیا تھا کیا کہ سورۃ الصاد میں شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا. اسی طرح گناہ، غفلت، وسوسے، توبہ میں تاخیر اور گناہ کو معمولی سمجھنا یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو کہ شیطان اپنا یہ ہتھیار آزماتا ہے. شیطان رات دن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے. ابھی یہاں پر آپ کو دو راستے نظر آ رہے ہیں. ایک راستہ کس طرف جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف. اور دوسرا راستہ کدھر جا رہا ہے؟ آگ کی طرف. تو جو راستہ اللہ کی طرف جا رہا ہے وہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آ رہا ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ راستہ کہاں سے ہو کر جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو کر جائے گا. تو یاد رکھ لیں اگر آپ اور میں سنتوں کو نہ جانتے ہیں، نہ اتباع کرتے ہیں، نہ سنتوں کے اوپر چلتے ہیں تو قیامت کا میں ہم جو ہے نا وہ جنت کے راستے پر نہیں چل سکتے. اس پر ایک عالم بہت زبردست بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس ایک چیز اپنے دماغ میں چپکا لو کہ قیامت والے دن سکہ محمدی چلے گا. ٹھیک ہے. قیامت والے دن سکہ محمدی چلے گا. سکہ محمدی کیا ہے؟ مطلب جو آپ کے پاس پیسے ہوں گے نا وہ پیسے کیا ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. اور ہم نے کیا کیا ہوگا؟ ان کا اتباع کیا ہوگا. تو سکہ محمدی ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم سب جنت کی طرف جائیں گے. اور اگر سکہ محمدی نہیں ہے تو دوسری طرف آپ کو شیطان کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے. تو پھر ایزی وہ ہمیں جو ہے اٹھائے گا، لے کر جائے گا. اور لہٰذا ہمیں اپنے اس دشمن کو پہچاننا ہے، اس کی چالوں کو سمجھنا ہے اور اللہ کی پناہ میں رہ کر اس سے بچنا ہے. تو یاد رکھیں کہ جو شیطان نے قسم کھائی ہے وہ مرتے دم تک ہمیں چھوڑے گا تو نہیں، وہ اس قسم کو پورا کر کے رہے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں کہ ہم کبھی بھی اللہ کی اطاعت سے دور نہ ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، نیکی کو مشکل اور گناہ کو آسان کر دیتا ہے. اور سب سے بڑی چیز دل میں حسد، غرور، غصہ اور نفرت پیدا کر دیتا ہے. تو آج یہ ہم نے سارا پڑھ لیا. ٹھیک ہے. یہ سارا جتنے ہم نے 9 لیکچرز پڑھے ان کا ایک طرح سے آپ سمجھے کہ ہم نے اس کو سمرائز کرنا ہے آج. اسی طرح شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے. کچھ پتہ ہے کون سی صورت میں اس نے کہا تھا میں چاروں طرف سے آؤں گا؟ سورۃ اعراف میں. جی آیت ہوگی ادھر، یہ رہی آئے گی. ٹھیک ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 17. پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ شیطان کا پرومس ہے. آگے سے کیسے آتا ہے؟
آج ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آگے سے کیا کرے گا؟ آگے سے جب آئے گا نا نیکیوں کو مشکل بنا دے گا. سب سے بڑی بات راستہ روک دے گا. کیسے روک دے گا؟ نماز آپ بڑے خشوع و خضوع سے وضو کر کے آتی ہیں اور آپ کہتی ہیں بس آج تو میں نے اول وقت کی نماز پڑھ لینی ہے. ایسا آپ کا موبائل بجتا ہے نا اور ایک ایسا بندہ آگے ہوتا ہے جسے آپ نہ انکار کر سکتی ہیں نہ اقرار. وہ آپ کو فون پہ ایسے لے کے چلتا ہے کہ وہ نماز آخری ٹائم پر اور اکثر بھلا ہی دیتا ہے. آپ کو یاد ہی نہیں رہتا اپنے کاموں میں کہ میں نے نماز پڑھی بھی تھی کہ نہیں. آپ کو رات میں جا کے یاد آتا ہے میرے خیال میں میری وہ نماز رہ گئی. اتنا الجھا دیتا ہے. کیونکہ آج کل دیکھیں بچوں کی چھٹیاں ہیں نا تو آج کل یہ کام ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات، سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم عورتوں کے اندر، ہم عورتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں کیوں سوال ہوا ہے؟ قرآن پاک میں آیا ہے ان دنوں میں جتنا زیادہ حملہ یہ ہم عورتوں کے اوپر کرتا ہے اس سے نہ پہلے کر پاتا ہے نہ اس کے بعد کر پاتا ہے. یاد رکھیں کیونکہ ان دنوں میں ہم لوگوں نے اپنے اوپر ایک طرح کا ایک خول چڑھایا ہوا ہے. نماز نہیں پڑھنی تو قرآن نہیں پڑھنا تو ذکر بھی نہیں کرنا. اور لوگ پوچھتے ہیں درود پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اور ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اور اس سے بھی بڑی چیز شیطان کا جو سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے، ہم نے بالکل پہلے لیکچر میں پڑھا تھا، وہ کیا تھا؟ ہمیں کیا کہا گیا؟ کنگھی کرنی ہے، یعنی گندا نہیں رہنا نا. تو آپ دیکھیں ان دنوں میں جو عورتیں ہیں وہ اپنی صفائی ستھرائی کو بالکل ختم کر دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں آلریڈی ہم گندے تو ہیں ہی تو بس چھوڑو، ایک ہی دفعہ نہائیں گے پھر دوسرے کپڑے پہنیں گے، کپڑے گندے نہیں کرنے. اور گندے کپڑے اور اس میں بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ گھومتی پھرتی رہتی ہیں. تو یاد رکھیں مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے. حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. اور اگر آپ مومنہ ہیں تو آپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہ ایک کچھ دن دیے ہیں اس میں آپ اپنے قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں، اس میں آپ ذکر اذکار کی کثرت کر سکتی ہیں. اور یہ دن تو آپ کے لیے اتنے بلیسنگ ہوتے ہیں. ان دنوں میں تو میں پھر اتنا خوش ہو جاتی ہوں کہ چلو آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے میں آپ کو زیادہ ٹائم مل جاتا ہے. تو اور آپ دیکھ لیں کچھ خواتین ہوتی ہیں مینوپاز ہو گیا یا نفاس ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ کیا کرتی ہیں کچھ کوئی 7 ڈیز جو ہوتا ہے پھر وہ جب نہانے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ایک دن اور، سستی ہو جاتی ہے نا. 8 دن گزر جاتے ہیں، 9 دن گزر جاتے ہیں. اور کچھ مینوپاز اور اس کے بعد 15 دن کے بعد بھی آپ جو ہیں اپنی نمازیں، ذکر اذکار، ساری محنتیں جو آپ نے تہجد پڑھنے ہوتے ہیں سب آپ ختم کر کے بیٹھ جاتی ہیں. اور جب آپ بیٹھ جاتی ہیں پھر یہ آپ کا حوصلہ توڑتا ہے. یاد رکھیں آپ جتنا آپ کے اندر حوصلہ ہو یہ آپ کا حوصلہ توڑتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ جو یہاں پر بڑے ذوق و شوق سے آتے ہیں نا، یہاں پر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کلاس میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں پر بھی وہ آپ کو کوئی ایسی ایک چیز ضرور دکھائے گا. وہ کہے گا مجھے تو فلاں نے جو ہے وہ میری طرف تو توجہ ہی نہیں کی، میں نہیں آ رہی اگلے ہفتے میں. تو سب سے بڑا کام شیطان کا بڑا وار اور سب سے بڑا وار جو ہمارے اوپر چلتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہمارا حوصلہ توڑتا ہے. اور یہ 3 کام یہ کہاں سے کر رہا ہے؟ فرنٹ سے کر رہا ہے. کیونکہ یہ تینوں کام ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں نا، تو یہ تینوں کام یہ ہمارے فرنٹ سے کر رہا ہے. اب بائیں سے دائیں سے دیکھ لیں. دائیں سے یہ کیا کرے گا؟ گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کر دے گا اور برے کام کو دل میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، 2 کام کرتا ہے، گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور برے کام کو دل میں ڈال دیتا ہے. یہ کرے گا دائیں سے. اور بائیں سے کیا کرے گا؟ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، حق کو جھوٹ اور جھوٹ کو حق ثابت کرنے کی یہ کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے. اور ایک جگہ بھول گیا تھا نا، نہیں اوپر آگے سے ہو گیا، دائیں سے ہو گیا، بائیں سے ہو گیا اور پیچھے سے. پیچھے سے دیکھ لیں یہ کیا کرتا ہے کہ پرانے گناہوں کی یاد دلا کر مایوسی پیدا کر دیتا ہے. میں نے آپ کو نہیں کہا کہ جن سے میری بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ استاذہ کے والد بھی ایسے تھے، ہماری تو والدہ بھی ایسی ہیں، ان کی ماں بھی ایسی تھی، یہ تھا. ہم بھی روتے رہتے، میری بہن کو وہ فلاں شوہر مل گیا، بھائی کو جو ہے وہ اس کی بیوی کو اتنا کچھ مل گیا، مجھے نہیں ملا. ہمیں اپنی جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی نعمتیں. ایسا ہی ہے نا، ہمیں اپنی نعمتیں کبھی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی.
تو یاد رکھیں یہ پیچھے سے یہ کام کرتا ہے، پرانی گناہوں کی یاد دلائے گا، مایوسی پیدا کرے گا اور توبہ سے روک دیتا ہے۔ اور توبہ سے ہم کیسے رک جاتے ہیں؟ اچھا رات کو کر لوں گی، اچھا سونے سے پہلے کر لوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح، اور دیر کراتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیر بہت زیادہ کرواتا ہے۔ تو شیطان یاد رکھے تب کامیاب ہوتا ہے جب انسان کا وہ کیسے ہوتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی اللہ کی یاد کیا ہے؟ نماز، قرآن، ذکر اور شیطان کے حملوں سے حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اگر ہم یہ سب کریں۔ تو شیطان کے حملوں سے بچنے کے قرآنی ہتھیار اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1، اچھے دوست۔ اس وقت آپ سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جتنا بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہ جتنا ٹائم آپ لوگوں نے ایک اچھی کمپنی میں گزار لیا نا، اس پر جا کر سجدہ شکر ادا کریں۔ یہ سجدہ شکر کا مقام ہے، ضرور سجدہ شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ہم لوگ اکٹھے تھے، ہم نے اتنے گھنٹے غیبتوں سے، باقی چیزوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا دیا۔ تو یاد رکھیں، دوستی کو ضرور چیک کریں کہ میرے جو دوست ہیں وہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ پھر دل کو کثرت ذکر سے دل کو روشن کرنا، اور یہ بھی شیطان کو دور بھگاتا ہے۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت، اور خاص طور پر سورۃ البقرہ، آیت الکرسی اور معوذہ تائن، تینوں جو کل ہیں۔ پھر 5 وقت کی نماز، نماز شیطان کے خلاف ڈھال ہے۔ اور پھر اللہ کی پناہ، سب سے بڑی بات، جب آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگے تو سب سے بڑی چیز شیطان کو بھگانے کے لیے کیا ہے؟ تعوذ۔ کیا پڑھ لے سارے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس وقت پڑھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور دل تنگ ہو رہا ہوگا کہ اللہ کرے کہ بس اب آواز بند ہو کہ ہم آگے بھی تو چلے نا، گھروں کو جائیں، بڑے کام ہوتے ہیں نا۔ دیکھتے ہیں کہ شیطان سے بچنے کے 5 قرآنی طریقے ابھی جس طرح ہم نے ذکر کر دیا، اور اسی طرح سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اسے اپنا دشمن تو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو پھر ہم نے 5 طریقے جو ہیں قرآنی طریقے دیکھ لیے، اچھے ساتھی، ذکر کی کثرت، قرآن کی تلاوت، 5 وقت کی نماز، اور ان سب کے جو قرآن پاک سے جو دلائل ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں اس ٹائم پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ان دلائل پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جب ہم قرآنی طریقوں کو اپناتے ہیں تو شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ تو آئیں آج ہم سب عہد کریں کہ ہم شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہیں گے اور اللہ کی اطاعت کو اپنا معمول بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو کہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ یہ ہوا تو یہ آپ کو سارے جو دلائل ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں گروپ میں بھیج دوں گی، یہ والی سلائیڈ انشاءاللہ وہاں پر آپ کے لیے آسان ہو جائے گی اور اس وقت اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کا مقصد سب سے امپورٹنٹ جو ہم نے ابھی پیچھے بھی دیکھ لیا، نماز سے دور کرنا، قرآن سے دور کرنا، گناہ کو خوبصورت بنانا، نیکیوں میں رکاوٹ ڈالنا اور توبہ کا مؤخر کر دینا۔ اور جتنا دل اللہ کی یاد سے آباد ہوگا اتنا ہی شیطان دور بھاگے گا۔ اور اس میں اچھے اعمال ہیں، دعا اور استغفار ہے، ذکر ہے، قرآن ہے اور نماز ہے۔ دیکھیں نماز بھی بار بار ہے اور کتنی پیاری چیز ہے کہ بار بار آ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بار بار پڑھیں۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بھی بہت پیارا کلمہ ہے۔ یہ اتنا پیارا کلمہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ یہی کلمہ پڑھ رہے تھے، تو آگ کیا بن گئی تھی؟ گلزار ہو گئی تھی نا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری بھی جتنی مشکلات اور پریشانی ہوں گی اللہ تعالیٰ اسی کلمے کی بدولت انشاءاللہ تعالی ہمیں ان تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نکال لیں گے۔ دعا کر لیتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھنا، آمین بولتے جائیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو وسوسوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے۔ یا میرے پیارے اللہ جی ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرما دے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ جی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں اور ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دیں۔ آواز نکالیں آمین کی۔ آپ کی آمین فرشتوں سے جڑ گئی تو ہماری دعائیں یہی قبول ہو جائیں گی، تو خوشی خوشی آمین کہا کریں۔
या मेरे प्यारे अल्लाह जी, हमारी औलाद, हमारा घर, हमारा ईमान अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। और ए अल्लाह जी, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना ला तजलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू वअग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सूरतुल मुमतहिना की आयत नंबर 5 थी जो मैंने पढ़ी। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें शैतान के हमलों से बचा ले और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें बेहतरीन लोगों में शामिल फरमा दे। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।